السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں جنت کے دروازوں کے بارے میں۔ جنت میں کل کتنے دروازے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اور کون سے وہ شخص ہوں گے جو ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، اور کن خوش نصیب لوگوں کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا اور پوری جنت ان کے استقبال میں ہوں گی۔ آخر وہ خوش نصیب کون ہوں گے اور آپ کے لیے کون سا دروازہ کھلے گا؟ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جیسے ہی ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ذہن میں عیش و آرام کا دلکش تصور نگاہوں میں گھومنے لگتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت ایک آرام کی جگہ ہے جو سونے، چاندی، جواہرات سے بنایا گیا ہے، ہیروں موتیوں سے سجایا سنوارا گیا ہے، جہاں جنتیوں کو ہر طرح کا آرام نصیب ہوگا، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کو ان کے اعمال کے حساب سے مقام و مرتبہ بھی نصیب ہوگا، جس کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے، اور یہ کل 8 دروازوں کے ذریعے مکمل ہوگا۔ نمبر 1، باب الصلاۃ۔ اس دروازے سے وہ شخص جنت میں داخل ہوں گے جس نے دنیا میں پابندی سے نماز ادا کی ہوں گی، یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز کے انتظار میں رہتے ہوں گے کہ اے پروردگار، مجھے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہر سے پہلے میری روح نکل جائے اور میری ظہر کی نماز قضا ہو جائے، اور اس ڈر سے روتے ہوں گے، اور ایسے ہی جب ظہر پڑھ لیتے ہوں گے اور عصر اور پھر مغرب پھر عشاء کا انتظار میں رہتے ہوں گے، ایسے خوش نصیب لوگ جنت کے باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے۔ نمبر 2، باب الجہاد۔ اس دروازے سے شہدائے اکرام داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ اور ان کے رسول کے لیے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کیے ہوں گے اور دین کی سربلندی کے خاطر دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ باب الجہاد سے داخل ہوں گے۔ نمبر 3، باب الریان۔ جس میں صرف وہ خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے، خاص کر رمضان المبارک کے پورے روزے، موسم گرم ہو یا سرد، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روزے پابندی سے رکھتے ہوں گے۔ نمبر 4، باب الصدقہ۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یعنی اپنے آس پڑوس غریبوں کو اور غریب رشتہ داروں کو اپنی مال و دولت کو کچھ خرچ کرتے ہیں، حساب کتاب کر کے مکمل زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نمبر 5، باب الحج۔ جس میں صرف حج ادا کرنے والے شخص داخل ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے دنیا دار سے حاجی کہلوانے کی غرض سے حج نہیں کیا، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تھی اور اپنے حج کو تمام طرح کی برائیوں سے بچا کر سلامت رکھا، تو ایسے لوگ باب الحج میں داخل ہوں گے۔ نمبر 6، باب القزمین۔ اس دروازے سے وہ لوگ اندر جائیں گے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، یا یوں کہے جن کا مشغقہ الحمدللہ و اذہب للہ ہے، یعنی کسی سے دوستی یا دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ نمبر 7، باب المتوکلین۔ اس دروازے سے وہ لوگ اندر جائیں گے جو پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبھی کسی بات کی ناشکری نہیں کرتے، زبان سے کبھی اف بھی نہیں کرتے، جس حال میں پروردگار رکھے اسی حال میں راضی رہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ نمبر 8، باب الذکر یا باب العلم۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ نے جن کو علم سے مالا مال کیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھایا، ایسے لوگ بھی جنت کے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ! یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو جنت کے ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے عیش و عشق اور نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ یہاں سے داخل ہو۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سارے عمل اچھے سے کرے گا، جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو ہر دروازے سے وہ پکارا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو کامل وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھے، جب یہ خوش نصیب جنت کے دروازوں کے قریب جائے گا
تو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر چاہے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقی کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں بھی ہر دروازے سے استقبال کیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، وہ عورت جو روزے رکھتی، نماز پڑھے اور نہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اس خوش نصیب عورت کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے اور استقبال کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو روز قیامت جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے۔ کمنٹ میں آپ آمین ضرور لکھیں۔